بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. میری بات سے آج بڑا ہی خوشی کا مقام ہے کہ میرے بیٹے شاہد نے اپنے ساتھیوں کی مدد کے نال کوئی بڑی پیاری مجلس سجائی ہے. میں دعا کرنا ہاں کہ اللہ اس مجلس میں بابرکت بنائے اور وہ میرے نوجوان بیٹے جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اللہ انہوں کی محنت کو قبول و منظور فرمائے. اور میرے زیادہ خوشی اس واسطے ہے کہ میں اس مجلس کو اپنا اور اپنے بڑے بزرگوں کا صدقہ جاریہ سمجھ رہے ہیں. اور جڑی اولاد قابل اور اچھی اور نیک ہوتی ہے وہ اگر اپنے والدین والوں صدقہ ہوئے یا اچھے کام ہون انہوں نے دیکھ کے وہ خوش ہویا کر دی. میرے واسطے یہ خوشی کا مقام ہے اور تسی بھی مبارکباد کے مستحق ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنے گھر کے اندر بیٹھن دی اور ان کی توفیق عطا فرمائی. کہ وہ میرے بیٹے جڑے مختلف مدارس چو آئے
انہوں نے بیانات کیتے ہیں اور کچھ نے بیانات میں سنے بھی، دل بہت خوش ہویا۔ انہوں واسطے میرے دل جو یہ دعا نکلتی سی کہ اللہم ایدہم بروح القدس، کہ یا اللہ انہاں میرے بچیاں دی مدد تو جبریل امین بھیج کے فرما۔ وہ بچے بھی بڑے قابل تعریف ہیں، اور وہ اساتذہ جنہوں نے انہوں کی تربیت کی ہے وہ بھی قابل تعریف ہے۔ وہ انتظامیہ جنہوں نے انہوں نے اخراجات برداشت کیتے وہ انتظامیہ بھی قابل تعریف ہے۔ یہ مدارس اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت نہیں، لیکن ساڑی بدقسمتی ساڑا ایک طبقہ ایسا ہے کہ انہیں مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، اور جو برا کم سی نا وہ مدارس کی طرف منسوخ کر دی۔ حالانکہ اس کے اندر حقیقت نہیں، اسی میں تو چھوٹ کے ایک مثال دینا کہ ساڑھے وہ حضرات جڑے با اثر نے یا صاحب اقتدار وہ مدارس کو بدنام کس طرح کر دیں، اور وہ بات کرتے ہیں کبھی اللہ کا خوف نہیں آیا کہ اسی کی کر رہے ہیں۔ حقیقت کے اندر وہ مدارس کو بدنام نہیں کرتے، وہ اللہ کے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھو جیڑا اللہ کے دین دے نال متھا لاؤندا ہے وہ ہمیشہ رسوا ہوتا ہے۔ تو عزت انہوں ملی جنہیں اپنے آپ کو دین دے نال جوڑ لے، تو جنہیں دین دے نالوں اپنے آپ کو توڑیا انہوں کبھی اللہ نے عزت عطا نہیں کی تھی۔ دیکھ لو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک باتہ میں صرف طلباء واسطے ہی کرنے لگا، کیونکہ تو میں سمجھانا چاہنا ہوں تسی اگے عملی زندگی جانا، تو بڑے لوگ کہنے والے ہوں گے جی تھوڑا مستقبل کی ہے، کھاؤ گے کتوں؟ لوگ تو مولوی کہیں گے، لوگ تو مکہ کہیں گے، لوگ تو احترام نہیں کریں گے۔ اس طرح کہہ کے تھے جو دین تو بدل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تسی استقامت دکھاؤنی ہے، انہوں کی باتوں کا اثر نہیں لینا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے دین واسطے بڑیاں تکلیفاں برداشت کی تھی کہ یہ یاد رکھو یہ دین ایویں نہیں ملتا، یہ دین ملتا ہے ٹھوکرا کھا کے، یہ دین ملتا ہے بھوک کٹیاں، یہ دین یہ نہ کرسیاں تے بہ کے نہیں ملتا، یہ دین جدوں ملتا ہے نا یہ مسجدیاں پھٹیاں پرانیاں صفحہ تے بہ کے دین ملتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کرسیاں تے بہ کے دین حاصل کیتا ہے وہ دین کی دولت تو محروم ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا کہ بات کس طرح نہیں کر دیتی، یہ یاد رکھو یہ نہ صوفیوں تے بہ کے یہ نہ کرسیاں تے بہ کے دین کی دولت نہیں ملتی۔ اگر کوئی دین کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے نا انہوں اوتھے بیٹھنا پائے گا کہ جتھے حضرت بلال بیٹھے ہیں، انہوں اوتھے بیٹھنا پائے گا کہ جتھے عمر فاروق تے ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابہ بیٹھے سن۔ جنی دیر تک اوتھے نہیں بیٹھتا انی دیر تک انہوں دین کی دولت نہیں ملتی۔ تو اس واسطے تسی دل برداشت نہ ہویا کرو۔ ایک بڑا ہی معروف تجزیہ نگار ہے، ان کا ایک دفعہ میں تبصرہ سن لیا،
کہ مشرف دور دی یہ بات ہے، مدارس کے خلاف پروپیگنڈا اپنی ضرورت ہے، وہ کیا کی رہے وہ دے الفاظ میں نقل کر دینا، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی میں ایک مدرسہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں صدقے کا بکرا لے کے آیا، تو یہ جو مولوی حضرات تھے انہوں نے چھریاں پکڑی، ساری طور پہ کیا کیا، ذبح نہیں، وہ کہنے لگا فوری طور پہ بکرے کا گلا کاٹ دیا، بکرے کا گلا کاٹ دیا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندو، ان کو بکرا دینے کی بجائے آپ کسی یتیم خانے میں دے دیتے، جنہوں نے آج بکرے کا گلا کاٹا ہے کل کو وہ انسانوں کے گلے بھی کاٹیں گے۔ تو دیکھ لو یہ مدارس والے جو ہے یہ دہشت گرد ہے، انسانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ ٹی وی بتا ان کچھ بڑے مان صاحب اگر تو یتیم خانے لے کے جاتا تو انہوں نے ثابت کھا لینا سی، انہوں نے کی کرنا سی، جے ثابت کھانا سی کہ پھر بھی یہ ساڈا تحفظ ہے، ساڈی دلیل ہے بھئی اینا تے اور ذبح کر کے کھاتا ہوں تے ذبح کرن دی بھی وہ ثابت ہی لگا گیا ہے۔ اے بندیاں دے اگر گلے کٹ دے اس واسطے کہ نہ بکرا ذبح کیتا ہے تے جڑا بکرا ثابت کھا دے گا تے وہ بندے ثابت نہ کھائے گا۔ یعنی دسن کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا تسی پریشان نہیں ہو، یہ باتاں ہن تو نہیں ہم لگی، یہ باتاں شروع تو آ رہی ہیں، یہ باتاں ادوں تو آ رہی ہیں کہ جدوں بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے بیٹھ کے پڑھیا کرتے ادوں ہی وہ کیا کرتے سن کہ اسی انہوں نے نال پڑھی ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، ساڈے کپڑے اچھے استری کیتے، اندے کپڑے استری نہیں کیتے، ساڈے کپڑے چمک رہے ہیں اور اندے کلوں پسینے دی بدبو آ رہی ہے، اسی اندے نال نہیں رہنا ہویا نا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول اسی تہاڈی بات سننا چاہتے لیکن سانو مانے کیڑی چیز ہے کہ جدوں اسی تہاڈی مجلس چاہنے ہاں دیکھنے ہاں تے ایتھے بلال بیٹھا ہوتا ہے، یہ کالا رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، یہ ساڈا قرآن تے ایتھے ہور غریب لوگ پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کپڑے پائے پسینے کی بدبو ہوندی ہوندی ہے، اسی انہاں دے نال نہیں بیٹھ سکتے، جے سانو تو دین پڑھانا ہے نا تے پھر جدوں سانو تو دین پڑھانا ہے تے یہ ساڈی مجلس کے اندر نہ آؤ، اللہ کے رسول کو مطالبہ یہ ساڈی مجلس نہ آؤ تے اللہ کے رسول بڑے ہی نرم دل، بڑے ہی شفیق دل کے اندر تما یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہوں اگ تو نجات دے تے صحابہ نے کہہ دیتا کہ جدوں یہ چودھری مجلس چ بیٹھے ہون تے تسی نہیں ہونا، ہن صحابہ کہہ دے کچھ سکتے نہیں کرے دے پھٹ گئے کیونکہ صحابہ چاہتے سن کہ ساڑھے واسطے دربار نبوت 24 گھنٹے کھلا، جدوں چاہیے ادوں چاہیے اور جنی دیر چاہیے اتنی دیر بیٹھیے، ساڑھے واسطے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ادھر حکم مل گیا، صحابہ بھی پریشان ہوئے، یہ چودھری بیٹھے ہیں اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے دین دیا گلاں سمجھا رہے ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی ٹھڈے کھانا لیون والا مسجد ہے کوئی نہیں، تکھڑ دوپہر ہے گرمی ہے تے ٹھڈے کھانا مسجد نبی چ آ گئے۔ جدوں انہاں چودھریاں نے دیکھے تو انہوں نے مستھے تے پٹ پایا
انہوں نے تیور بدلے کہ جدو کیا سی تے ساڑے نال وعدہ کر کے کہ یہ نہیں ہوندے تے یہ پھر آگے ساڑے نال تے جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے چہرے وال دیکھے نا تے آپ نے بھی اپنے متھے تے وٹ پا لیا کہ جدو اینو روکیا سی تے یہ کیوں آیا ہے، اینو روکیا سی کیوں آیا ہے۔ تے اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اتار کے جو قرآن مجید کے اندر بیان کی یہ فرمایا عبس وتولى ان جاءه الأعمى۔ عبسا تو لوگوں، عبسا میرے نبی نے اپنے متھے تے وٹ پایا، وتولى تے اپنا چہرہ پھیر لیا، کیوں کہ ان جاءه الأعمى، ایک نبی نے دیکھو دین سیکھنے واسطے آیا سی، اس نبی نے دیکھ کے میرے نبی نے اپنے متھے تے وٹ پایا تے اپنا چہرہ نے پھیر لیا۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى۔ اے میرے پیارے نبی تم وٹ پا لیا، اپنے چہرے کو پھیر لیا، تینوں کی پتا کہ اے تیریاں نصیحتاں سن کے انہاں تے عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا۔ اے دیکھو اے نبینا اور ادھر چودھری مقام میں اللہ نے یہ بات پسند نہیں آئی تے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے پیارے نبی تیروں میں شان تے مقام بہت عطا کیتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ احتیاط کرنا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے غریب غربے، اے تیرے ساتھی جنہاں نے لباس پھٹے ہوئے ہیں، پیرا چھون جتی کوئی نہیں، اے نبینا صحابی کہ جنہوں لے ہون والا تیرے دربار چ کوئی نہیں، اے ٹھڈے کھانا تیرے دربار چ آیا ہے، کہ خبردار وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میں انہاں واسطے وہ پابندی ختم کر رہا کہ جڑی تو پابندی عائد کیتی تھی کہ جدو چون تیرے دربار چون جتنی دیر چون بیٹھن تو انہاں اپنے دربار چ نہیں اٹھانا، ما من حسابک علیہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء۔ اے میرے پیارے نبی اے یاد رکھ کہ نہ چودھریوں نے اپنا حساب دینا ہے کہ تم اپنا حساب دینا ہے، آئندہ ایسا بالکل نہ کری۔ میں دس سے ریاسا کی عزت انہوں ملتی ہے کہ جڑا دین سینے دے نال لگائے کہ جڑا دین کو نفرت کرے، پاوے بات اندے کو دنیا کا بے بہا کیوں نہ ہوئے، لیکن اللہ نے ہاں اس کا کوئی احترام نہیں، اللہ اس کی عزت عطا نہیں کرتے۔ اے دیکھو ایک پاسے مالدار، ایک پاسے سرمایہ دار، ایک پاسے دنیا دار، ایک پاسے صاحب اختیارات اور ایک پاسے غریب نبینا صحابی، غریب نبینا صحابی۔ کہ اللہ نے آپ نے اس نبینے غریب کی شان قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ اس بات سے بیٹا کسی پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ یہ یاد رکھو کہ جڑا ہندوستان کا خطہ تھی نا، یہ تھے مدارس سے بڑی مشقت اٹھائی، بڑیاں پریشانیاں دیکھیاں نہیں، یہ دین ایویں نہیں پھیلے۔ تسی حیران ہو گے کہ ہندوستان کے اندر ایک وقت وہ آیا کہ جدو حدیث تے عمل کرنا تو دور کی گل سی، حدیث تے عمل کرنا، قرآن تے عمل کرنا یہ دور کی گل سی۔ اس ہندوستان کے اندر لفظ حدیث بولنا ضرور سی، حدیث کا نام لینا ضرور سی، لفظ حدیث بولنا ضرور سی،
لیکن اللہ تیرا علماء میں رہتے ہیں اور علماء جڑے ٹٹیاں سفر میں نہیں دے سن تے لوکاں دے گھراں چ روٹیاں مانگ کے لے آوندے لوکاں دے گھراں چ روٹیاں مانگ کے لے آوندے کدے واسطے آپ بھی کھانی ہے تے جنہاں نوں حدیث پڑھانی ہے انہاں نوں بھی کھلانی کسی نے چاچی کیا کسی نے مامی کیا کسی نے تائی کیا اونا باسیاں تائیاں نے گھر سے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ایک روٹی اگر کسی زیر کی اس کا بھرا نہیں دیتی پھر بھی اس کا بھرا تو لے آکے اینا بچیاں نو کھلا کے اینا نو پھر اللہ کا دین سکھایا کرتے اللہ کا دین سکھایا کرتے تے آج اسی بڑے بے رحمی کے نال ایک باپ کہہ دیتے ہیں ابھی یہ مدارس نے کی کیتا ہے اللہ دے بندے ہو جے یہ مدارس نہ ہوندے تے یہ ہندوستان تو دین پر ختم ہو جاتا یہ ہندوستان تو دین کا صفایا ہو جاتا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بیٹا ذرا اس بزرگاں نے گلاں بھی یاد رکھیا کرو انہوں نے دین کی تبلیغ کس طرح کی ہے دلی شہر ہے تے دنے محنت مزدوری کریا کرتے محنت مزدوری دے نال اصل بات چوکا کھڑے ہو کے اعلان کریا کرتے کہ حضرات ایک اعلان سوال فرمان آج مغرب کی نماز کے بعد فلان چوک کے اندر شاہ اسماعیل خطاب فرمائیں گے آپ اعلان کرے گا آپ اعلان کرے گا وہ لوگ سمجھ رہے کہ مزدور ہے جڑا اعلان کرتا پھرنا ہے تے جدوں اوتھے جانا تے دیکھنا تے وہی جنوں وہ مزدور سمجھتے سن اوتھے اللہ کا قرآن لوگوں کو سنا رہے ہیں اوتھے رسول اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہے یہ کون ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کیونکہ اس بات سے میرا بیٹا شاہد یہ میرے بار بار یہ گل کہنا سی کہ تسی مدرسے کا کردار دسنا ہے میں ہستا سا کہ بیٹا میں انہوں نے کردار کی دسنا میرے گھر سے بہت آپ جانتے ہیں میں کی دسنا جی نہیں بہرحال شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دیکھو دین کے نال کتنی محبت ہے جو مخاطب کرتے سن آج انہوں کوئی نہیں جانتا اور جنہیں مخالفت کے باوجود اپنا تعلق حدیث کے نال جوڑیا ہے قرآن کے نال جوڑیا ہے دین کے نال جوڑیا ہے انہوں فوت ہوئے صدیاں ہو گئیاں لیکن پھر بھی بچہ بچہ جب نام آتا ہے تو ہر انسان کی زبان سے کی ہوتا ہے رحمت اللہ علیہ کہ یا اللہ جتھے تیرا نیک بندہ لیٹیا ہے تو اس جگہ ہوتے اپنی رحمت کا نزول اس بات سے بیٹا تسی شاہ اسماعیل شہید کے وارث تھے تسی میاں محدث نظیر محدث دہلوی رحمہ اللہ کے وارث تھے اینے کم فہمی کا شکار نہ ہوا احساس کم تری ان کے قریب نہ رہا کرنا میں تو اپنا واقعہ دس رہا سرکاری میٹنگ سی ملی ہے میں اتنے گیا ایک میرا بڑا دوست قریبی وہ میرے کہنے لگا حسا کہ دیکھو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں لیکن برا نہ منائیے میں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا بات نہیں پہلے وعدہ کریں کہ آپ برا نہیں منائیں گے میں نے کہا بھی نہیں برا نہیں مناؤں گا دس جی پکا وعدہ جی پکا وعدہ وہ میں نے کئی بار کی ہے کہنے لگا یہ دیکھیں آپ نے دفنے کے اوپر شلوار رکھی ہے ایسی مجالس میں یہ شلوار اچھی نہیں لگتی اگر تھوڑی سی سے لڑکا ہے
تھوڑی سی سے لٹکا لیں. یہ دیکھیں نا علامہ محمود رضوی جو ہے یہ بہت بڑے عالم دین ہیں. آپ ان کی دیکھ لیں شلوار کہاں ہے تو جیسے انہوں نے رکھی آپ اس طرح رکھ لیں. یہ چونکہ سامنے سن اس نے نام لے کے میرے کہنے لگا کہ تسی بھی شلوار تھوڑی نہیں کچھ ہی رکھ. میں ہنس گیا. میں کیا بھائی تینوں اگر یہ شلوار اتنے بری لگتی ہے تو میرے اتنے بری لگتی ہے میرے وہ بری لگتی ہے. جی تینوں یہ بری لگتی ہے میرے وہ بری لگتی ہے. تو میرے بری لگن کی وجہ یہ ہے کیونکہ میرے اتنے شلوار بری اس واسطے لگتی ہے کہ اتنے شلوار رکھن میرے پیارے نبی نے برا سمجھے. تو میں تو نبی کی محبت سے بات کرتا ہوں. تو یہ شلوار اتنے میرے اس واسطے لگتی ہے اچھی کہ میرے پیارے نبی نے اتنے اچھی لگتی. جو اینی گل ہے جس وقت پریشان ہوتا ہے تو میں دیکھے وہ ساڑھے کئی دوست جڑے نا یہ منزل جائے جان کہ شلوار کھچ کے تھلے کر دیں شلوار کھچ کے تھلے کر دیں. جی میرے گٹے ننگے ہوگا کہ یہ کی کہے گا بھئی جو انہیں تیروں کرنا ہے جو انہیں گٹے کچے ہیں تو تیری زبان کوئی نہیں تو انہوں نے کہہ سکتا تو کیوں ایسا سے کم کرے رشتان. اس بات سے بیٹا اے معاشرہ اے دی اصلاح تو آڑا فرد ہے تسی اصلاح نہیں کرنی تے جے تسی احساس کم کری دا شکار ہو گئے جس معاشرے دی اصلاح کم کرے گا. اس واسطے احساس کم تری دا شکار نہ آیا کرو. میں دس ایسا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دہلی کو مدرسہ روٹیاں گھراں چ ہو گئی روٹیاں مدرسے چ نہیں جان پاتی ہیں گھراں چ ہو گئی. ایک ایک آدمی نے ایک ایک بندے کی روٹی اپنے دل میں نہیں. انہاں حالات کے اندر دین پڑھنا اور آج دین کی تعلیم حاصل کرنا بہت آسان ہے لیکن انہوں نے کیسے بچے پیدا کیتے کیسے علماء تیار کیتے. بچہ ایک کار روٹی لین گیا دروازہ کھٹکھٹایا اتفاق ایسا نوجوان اکیلی لڑکی کا ہے. وہ لڑکی اس شاگرد یعنی اس طالب علم کو اندر بلا لیندی ہے کہنے لگی کہ اندر آ جاؤ میری امی تمہوں اندر بلا رہی. وہ بیچارہ اندر چلا گیا. انہوں پتہ ہی نہیں کی بات ہے اس بچی کی نیت خراب ہے انہیں برائی کی دعوت دیتی یہ انکار کرتا ہے. تو کہنے لگی جے انکار کرے گا میں بدنام کر دے میں بدنام کرنے لگی. ایک پاسے بدنامیاں دنیا کی اور دوسرے پاسے آخرت کی بدنامی. معاہدہ مقابلہ بڑا سخت ہے. دنیا کی بدنامی یا آخرت کی بدنامی. تو کہتا ہے کہ یا اللہ دنیا کی بدنامی تو ضرور ہے لیکن آخرت کی بدنامی تو ضرور نہیں. تو اس لڑکی کو کہنے لگا کہ میں ذرا خلائے حاجت کر کے آئے. وہ کہنے لگی اوپر سے انتظام کیتا چھت چلا ادھر لیٹ سی نا گملے ٹائپ ہوندیاں سی. وہ گیا تے اوتھے گندگی پئی سی گندگی اپنے وجود تے بن کے آ گئی. اندازہ کرو وہ نبی دے وارثو اے نبی دا وارث ہے جو اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے. وہ طالب علم ہے کہ جن نے قرآن کو قرآن سمجھا اور رسول اللہ کے فرمان رسول اللہ کا فرمان سمجھا. کہتا یا اللہ
دنیا کے گنگی مل کے اگر میرا ایمان پر جائے تو میں بڑا خوش نصیب. جب گنگی مل کے سامنے آیا کہ اس لڑکی نے دھکے مار کے گھروں باہر کر دیا. سردیاں کے دن کپڑے ہور کوئی نہیں، صرف کپڑے ہو ہوئی نے جڑے تن چ پائے. آ کے ٹھنڈے پانی نال نہاتا، کپڑے دھوتے، گلے ہی کپڑے پہن کے صفا اپنے اتنے لپیٹ کے نا صفا کے اندر سو جاتا ہے. صبح تہجد کا وقت ہوا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تشریف لے آئے. ہوں لائٹاں تے ہوئیاں کوئی نہیں سن. وہ جب مسجد سے داخل ہوئے نا اندر، یہ اگے ہی پیا سی، انہوں نے ٹھٹا لگا، انہوں نے سمجھا بھی شاید کسی نے ثابت نہیں ہے. تے انہوں نے دیکھیا سب بھاری، تے جب دیکھیا کہ اندر یہ بچہ نکلے، یہ بچہ نکلے. یہ ساری بات آپ کے استاد میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے جب سنائی نا سارا قصہ، خیر انہوں نے دعا دیتی، کہنے لگے بیٹا تو بہت اچھا کام کیتا ہے. اس بیچارے نے نمونیا ہویا، اسے تیری فوت دے دیتا ہے. اس نمونیا کی وجہ نال فوت ہو گئے. اس کا جنازہ اٹھایا گیا. جاؤ تاریخ گواہ ہے، اس بات کی شاہد ہے. دلی کے بغار آتی دہائی دے رہے کہ ساڑھے اندروں ایک طالب علم کا جنازہ گزریا سی. ایتھوں جنازہ اٹھایا گیا سی اس بندے کا کہ جس نے اپنا ایمان تباہ نہیں کیتا لیکن اپنی دنیا برباد کر دی. اپنا ایمان بچایا ہے. وہ شہید کا جنازہ ایتھوں گزریا سی کہ جن نے دین اپنے سینے دے نال حقیقی طور پہ لگایا سی اور رسول اللہ نے فرمان کے اس نے عمل کر کے دکھا دیتا. اس کا جنازہ گزر رہا ہے. جتھوں جتھوں جنازہ جا رہا ہے وہ بازار خوشبو دے نال معطر ہو گیا. خوشبو دے نال معطر ہو گیا. کہ وہ دوست راگیدو کہ دین ایویں نہیں کر رہے آج سے. اس دین دے پیچھے علماء نے بڑیاں محنت. میرے چاہے حافظ عبدالقادر مفتی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خود واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ اسی بھی کراچی روٹیاں لے ہوئے سن، لیکن ساڈے یہ سی کہ جڑے بچے عمر کے چھوٹے ہونے انہوں نے روٹی لین واسطے بھیجنا. اگر وہ بھی چھوٹا سا تو اس واسطے میرا بھی کوئی حال نہیں تھی تو میرے بھی کرتے سن. جدو اسی روٹی لے کے آنا تو حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ نے وہ روٹیاں تقسیم کرنیاں تو بعد تے سانو سب کو آخر تے روٹی دے دی. اندر ایک دن میں رو گیا کہ سانو نتیجے ہوتی صلاح ہے کھانا بھی اسی لے کے آئیے تے سانو میرے بھی انہاں دا بچیا ہویا. تے کہنے لگے بیٹا آج تو انہاں دی خدمت کر رہے کہ جڑے اللہ کا دین حاصل کر رہے ہیں وہ دن دور نہیں کہ لوگ تیریاں جتیاں چک کے فخر محسوس کریں گے. ایمان اللہ سے پھر ہویا کہ نہ ہویا سی فخر محسوس کیتا لوگوں نے. اس واسطے اس قرآن کے نال تعلق سچا جڑے. سچا تعلق جب ہوئے گا نا تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. جب سچا تعلق ہوئے تو پھر پریشانی نہیں ہوتی. ایسے پریشان نہیں ہوتے. تو میں دس رہا تھا کہ عزت اس دی کہ جس نے سچا تعلق کتنا توڑ لیا اللہ نے دین نال انہوں اللہ نے عزت عطا کی تھی. تے جن نے تعلق سچا نہیں نہ جوڑیا
وہ جنہ مرضی تحریر ہوئے کہ وہ ہمیشہ دنیا سے رسوا ہے، ہمیشہ رسوا ہے کرتا ہے۔ اس واسطے بیٹا تسی اللہ دے دین دے نال ایک سچا تعلق، تہاڈا تعلق سچا ہوے گا تے دنیا تہاڈے پیچھے پیچھے پھرے گی۔ لیکن اسی غلطی کر گئے، اسی دنیا دے پیچھے پھرنے، لیکن تسی قرآن کا مطالعہ کر لو، 30 بارے قرآن دے اٹھا کے دیکھ لو، حدیث یا جنیاں کتاباں نے ساری اٹھا کے دیکھ لو، تو ہم کتے نہیں ملے گا کہ اللہ نے کیا ہوئے کہ میں دین کا ذمہ لے، یہ کتے نہیں ملے گا۔ ہاں یہ ضرور تو ملے گا کہ اللہ کہیں گے دین تواڈے ذمے تے تواڈی روٹی تواڈی دنیا اور میرے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کہتے ہیں تسی میرے دین دے ہو گا تے میں تو اپنی ذات کی قسم یہ دنیا تواڈی ہو جائے گی، یہ دنیا تواڈی ہو جائے گی۔ لیکن سانو غلطی لگ گئی، شیطان دے بہکاوے آ گئے، اسی کیا کہ نہیں اے دنیا ہوئے تے پھر سب کچھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، دنیا ملے تے پھر سب کچھ نہیں ملتا، سب کچھ انہوں ملتا ہے جنہوں دین کی دولت ملتا ہے، انہوں سب کچھ ملتا ہے۔ ان تسی میں نے دسو انسان ماں کے پیٹ سے ہے کوئی رستہ گلا جان؟ کوئی نہیں، اوتھے گلا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کیڑی گلا؟ جس کی انہوں ضرورت ہے۔ ہن ماں دے پیٹ چ باہر آیا تے ہن بول نہیں سکتا، اپنی بات سمجھا نہیں سکتا، حتیٰ کہ انہوں رون دا بھی بل نہیں۔ تے اللہ نے کی کیتا؟ سب تو پہلے انہوں رون دا بل سکھایا، رون دا بل سکھایا۔ اے روندا ہے، اے دی ماں وہ ادھا میل دور ہے، ان دے دل اتھی کھچ پیندی، وہ دوڑ دی ہے میں منڈے دا دے پتہ کرا، وہ روتے نہیں رہا، میرے دل اڑائی لگی ہے۔ وہ آؤندی یا وہ آ کے تینوں اپنے سینے دے نال لگاؤندی، تیری ماں نے تینوں اپنے سینے دے نال لگایا تے تیری خوراک واسطے اللہ نے تیری ماں دے سینے اتے 2 نہریں جاری کر تے کنے نہریں جاری کی؟ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان میری نافرمانی کرن تو پہلے ذرا سوچ نہیں کہ علم نجعل لہ عینین، یہ بھی سوچ نہیں کہ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، علم نجعل لہ عینین، اے جڑیاں 2 اکھاں نے یہ تینوں کنے عطا کیتیاں تے میں نہ کرتے عطا کرتا تے کوئی دنیا دی طاقت ہے سی کہ جو تینوں یہ اکھاں عطا کر دیتا؟ کوئی ہے دس مینوں ولسانا، اے تینوں زبان میں عطا کیتی، اگر میں نہ دیتا تے تو کوٹی دا نہیں سی، وشفتین میں تینوں ہونٹ عطا کیتے۔ اگے اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دیکھ میری قدرت، اگر تینوں بھوک لگی تے تو کوئی للا کھا نہیں سکتا تے تیری خوراک کا انتظام میں اس طرح کیتا کہ تیری ماں دے سینے تے دنیا 2 نہراں تیری خوراک واسطے جاری کر، اور نہراں تے کس طرح دیا؟ دودھ زیادہ ٹھنڈا نہیں کہ تو پیے تے تیرے ستے پیدا، تینوں بن پیدا ہے تے زیادہ گرم بھی نہیں کہ تیریاں پڑیاں سڑ جائیں، زیادہ نہ ٹھنڈا نہ گرم، تے پھر اونا ہوگا جنہ تینوں ضرورت ہے، تیری ضرورت پوری ہوئی تمہیں کوئی پتہ نہیں میرا خوشک نہیں ہے تو کیا کتے۔ جدو ماں دے پیٹ سے روزی کنے دیتی، ماں دے پیٹ سے باہر آیا تو کمزور سے گل نہیں کر سکتا، روزی کنے دیتی؟ ہون تینوں 50-70 پروٹین دی ضرورت پہ گئی تھی، آج تینوں اللہ پڑھ دے گا، وہ پیڑیا کبھی سوچے آئی؟ لیکن اللہ کی فرمانے، اللہ فرمانے کہ اے میرے پیارے بندے، تو روزی
روزی کا فکر نہ کری، دنیا کا فکر نہ کری، تو میرے دین کا فکر کر، تو میرے دین کا فکر کر، تے روزی تیرے پیچھے پیچھے کمایا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر دانے تے لکھیا خالق نام جو کھان والا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر دانے تے لکھیا خالق نام جو کھان والا۔ کھان والا خبر نکائی جانے رب تعالی۔ کتنے پھرنا ہے تینوں میں بھول لگ گئی۔ آج تینوں 15-17 پرونٹھے کی لوڑ پہ گئی کہ آج تیرا رب تینوں فراموش کر دے؟ نہیں، صرف تو تقسیم غلط کر دیتی، اللہ کی تقسیم تیاری نہیں ہویا۔ اللہ نے فرمایا کہ دین تیرے دن میں، روزی میرے دن میں۔ اسی کیا بھی یا اللہ نہیں، روزی ساڑھے دن میں دین تیرے دن میں۔ اللہ نے کیا چل پھر روزی تلاش ہی کرنا پھر، تلاش ہی کرنا پھر۔ اس واسطے کہ پریشان نہ ہویا کرو، تسی دین دے نال سچا تعلق قائم کرو، تے اللہ تعالی تے تھوڑے واسطے جڑے نے روزی تے دروازے بھی کھول دے۔ پریشان وہ ہوتا ہے کہ جس کا اللہ کے نال تعلق مضبوط نہ ہوئے۔ تو بہرحال ہن ایک بات اور، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ یتیم سن، 6 سال کی عمر قرآن حفظ کر لیا، ماں نے مدینے پڑھن کر دیتا، ماں نے مدینے پڑھن کر دیتا، 6 یا 7 سال کی عمر ہے۔ ہن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بچہ نواں آیا ہے، کچھ دن بیٹا کسوں ہے جی میں مکیوں ہے کالے واسطے، اللہ کا دین پڑھن واسطے، رسول اللہ کی حدیث سکھن واسطے آیا ہاں۔ تے فرماؤں گے بھی کلاس سے ختم ہو گئی، سارے اپنے گھروں چلے گئے، تے تو ایسے مسجد کی کڑ سے بیٹھا ہے، تو نہیں گیا؟ کہنے لگے جی میں آج ہی آیا، میں بکی ہوں آیا، میرا گھر ہی ہے، میں ایسے رہنا۔ تے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بیٹا پھر میں تینوں یہ دیکھیا سی کہ میں پڑھا رہا سا تے تو تیلا لے کے تے زمین تے اس طرح لینا مار رہے سی، تے رسول اللہ کی حدیث کا ادب کریدا ہے، اس میں کھیلی نہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کی جواب بتا رہا ہوں، ذرا غور کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضرت بات کچھ اور، میں زمین تے لینا نہیں تھا مارتا، جدو میں گھروں چلیا سا تے میری ماں نے میرے نصیحت کی تھی جو سارا کچھ سنے کہ وہ گھروں لکھ نہیں تے لکھی گل بول دی نہیں، تے تسی بولتے سو تے قلم کا ہاتھ میرے کل کوئی نہیں صحیح، تے میرے دن چاہیا کہ کتے ماں دی حکم عدلی نہ ہو جائے، میں تیلا بڑھیا تے زمین تے نکلا شروع کر دیتا۔ یہ دو کلمہ بھی خیال رکھے کرو۔ امام شافعی کی کہنے دے ماں دی کیا ہو جائے حکم عدلی، تے جے بڑے والدین تو انسان ایتھوں کھڑے تے پھر شاباش ہے، شاباش ہے۔ دیکھو کتنا عدم ہے کہ ماں دی حکم عدلی نہ ہو جائے۔ استاد جی تمہیں غلطی لگی، اصل ہے گل سی تے میری ماں نے کیا سی کہ جو چیز بندہ لکھ رہا ہے نا وہ کبھی بھولدی نہیں، تے جے کہو تے جو میں تھوڑے کو سنیا میں سناواں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیٹا سنا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا سنا دیتا،
جب سنایا امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ بتا چکتے ہیں، کہنے لگے بیٹا تیرا باپ فوت ہو گیا، تو اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھنا، آج زبان تیرا باپ امام مالک ہے، ان چل میرے نال میں تیری ماں نے نال ملاقات کرا۔ آپ کی بیوی نے کون گھر رہ گئے، کہنے لگے اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے پلایا پلایا پتر دے دے، پلایا پلایا پتر دے، وہ بھی نیک عورت سن۔ تو دیکھو کہ گلاں سانیاں میں اس بات سے کرنے ہیں کہ تمہوں بیٹا سمجھاؤں واسطے کہ عزت کن ملتی ہے کہ جیڑا اپنا تعلق کن دن رکھے دین دنال، اور تعلق بھی کی ہوئے سچا۔ اسی پتہ رسوا کیا ہوتے ہیں دعویٰ اسی دین نہ کرنے ہیں، لیکن دین نہ ساڑھا تعلق ہے ہی کوئی، دین تو اسی دین سمجھا کوئی جے اسی اسلام سمجھ دے تو یہ حال ہوگا تو ہو گیا ہے۔ آؤ جنہوں نے اسلام کو اسلام سمجھے انہوں نے ایک ایک سنت دے اپنے وطن چھڑے، اپنی جان قربان کی تھی، اپنا مال قربان کیتا ہے، لیکن وہ سنت نہیں چھڑی۔ ایک سنت کی خاطر یہ کون ہے؟ یہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ پتہ لگ گیا کہ رکوع جاتے ہیں، رکوع تو اٹھتے ہیں، اور تیسری رکعت کو جب اٹھنا ہے ادو رفع الیدین کرنا اللہ کے نبی نے کی ہے سنت ہے۔ تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے کوئی نماز ان رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، حتیٰ کہ آخری نماز جو پڑھی ہے وہ بھی انہاں مقام تے رفع الیدین کر کے جن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگ گیا پھر فردین شروع کر دی تھی کہ پٹھانا نے ڈنڈے مارنے، انہوں نے رفردین کرنی، انہوں نے ڈنڈے مارنے، کہنا عبداللہ رفردین چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم آپ کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کہنا ہاتھ تڑوانا منظور ہے، سنت کو چھوڑنا منظور ہے۔ ہوں حاکم کے کول فیصلہ چلا گیا، حاکم نے فیصلہ یہ کیتا عبداللہ یا رفع الیدین چھوڑ دے یا پھر افغانستان چھوڑ دے، یا وطن چھوڑ دے یا رفع الیدین چھوڑ دے۔ تے جے بھی ساڑھے ورگا ہوتا تے اللہ ہوں مجبوری ہے نا جی کی طرح ہو، لیکن وہ در تعلق دین کے نام مضبوط ہے، دین سمجھے، رسول اللہ کی سنت کے نام سچی محبت ہے۔ تے کی کہنا ہے حاکم میں اپنا وطن چھوڑ سکتا ہوں، گھر بار چھوڑ سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ افغانستان چلے، امرتسر آ کے آباد ہوئے، اللہ نے 11 بیٹے عطا کیتے۔ کتنے بیٹے؟ 11 کے 11 بیٹے ہی قرآن کے بھی حافظ، حدیث کے بھی حافظ۔ وہ اللہ کے بندے آج وہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک سنت کی خاطر افغانستان چھڑ دیتا، آج انہوں پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں، اور وہ حاکم جنہیں سنت کے نال نفرت کر کے انہوں نے اتھو کڑیا سی، اس کا نام بھی کوئی نہیں کرتا۔ اس واسطے عزت ہوتی ہوتی ہے کہ جڑا اللہ کے نبی کی سنت کو کی کرے سینے کے نال لگائے، تے جڑا رسول اللہ کی سنت کو نفرت کرے ان کی کبھی عزت نہیں ہوئی۔ اس واسطے تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے نال محبت کرو، جنہی تہاڈی محبت خالص ہوئے گی تے انہاں تہاڈا احترام معاشرے کے اندر زیادہ ہوئے گا۔ آؤ ہم آخری بات سن لو،
موسیٰ علیہ السلام ایک کدو پہلا ہوئے جدو فرعون بچے کو قتل کر دے وہ سال پیدا ہوئے ہن ماں کوئی دیا کہ یا اللہ جے میرے سامنے مروانا صحیح تھی میں دیتا کیوں جے مروانا صحیح تو دیتا کیوں ہے کہ اللہ کی کہیں کہ تمہیں رب نہیں سمجھے یادت سمجھے کہ اللہ فرماتے ہیں جے تیری گل درست ہے تو پھر میرے تے یقین کر جس طرح میں کیا ہے نا اس طرح عمل کر یا اللہ کی کرا میری بندی تو اس طرح کر ایک صندوق سے پا کے دریا سے روڑ دے ماں حیران ہو گئی بھئی پہلو تے وہ نہ مارنا سی تے ہن پتر میں اپنے ہاتھ نہ روڑا یا اللہ کبھی کسی پتر بھی روڑے نے دریا سے پھر ماں اپنے ہاتھ نہ روڑے میری یہ بندی روڑے تے کسی نہیں لیکن آج میرے نام نے روڑ کے بھیجلا یا اللہ کی ہوئے گا اللہ فرمانے پتر میرے نام تے روڑنا دریا سے تیرا کام فرعون دی گودی دے اندر مصر دے تخت تے بٹھا دینا میرا کام ہے ہاں سودا کر میرے نام ماں نے روڑ دیتا تسی علماء کو واقع ماں نے روڑ دیتا اللہ کا بابا سچا ہے ہن موسیٰ علیہ السلام کتنے نے مصر دا تخت ہے فرعون دی گودی ہے کہ ادھر آسیہ کہہ رہی ہے کہ لا تقتلوہ انہوں قتل نہ کر اسی انہوں اپنا بیٹا بنا رہے انہوں بیٹا بنا لگے تے بس میں تو انہوں یہ ہوئی دسنا سی کہ جے موسیٰ دی ماں موسیٰ نو اللہ نے نام دے روڑے کتھے دریا چھے اللہ تو آیا نہیں کروا تے جے کسی اپنے آپ اپنی اولادہ نو اللہ دے دین واسطے روڑ دو گے تے اللہ تو انہوں بھی آیا تے روڑنا کتھے ہے یہ ساتھ میں سے یا BRB نیل سے نہیں اوتھے نہیں روڑنا اپنے آپ کو روڑنا ہے مسجدیاں سرحدیں اے مسجدیاں سرحدیں ایندے نال روڑنا ہے اس قرآن دے نال سچا تعلق پڑھو تے تسی اپنے آپ کو دین واسطے وقف کروا اے دنیا تہاڈے واسطے وقف ہو جائے گی تے بیٹا اے اللہ کے نال تجارت ہے جیڑا کرے گا وہ عزت پا جائے گا تے جنہیں یہ تجارت نہ کیتی وہ ذریعہ اور رسوا ہو جائے گا اس واسطے یہ مضمون اینا لمبا ہے میں اینا کچھ بیان کر سکتا لیکن میں تمہیں پھر یہ سمجھانا تسی میرے بیٹے تسی اپنی زندگی کے اندر جانا ہے کسی نے جماعتاں نام راسل کرنا ہے اس طرح ہی تے تسی یہ دسو اولاد والدین دے متعلق بعد دا نام راسل کر لیں گی تے والدین وہ بھی کر لیں گے نا جدو اولاد کرے تے کبھی والدین گھر چھڑ کے گئے نا تے جے والدین کرن تے اولاد کبھی گھر چھڑ کے گئی ہے آخر ہے یہ تھا ہی رہنا ہے نا کوئی گل نہیں یہ وڈیرا بھی ہو گیا پاپا یہ نے گل کر لئی ہے کہ کوئی گل نہیں اس طرح وہ اللہ دے بندے ہو جے کوئی جماعت جو وڈیرا بندہ تھانوں کوئی چنگی بندی کہہ دے تے تسی اے کپڑے تو باہر ہو جاتے جے کہندے نے اے کوئی مسیح میں نماز ہی نہیں پڑھانی یہ علماء دا کام علماء دا کام نہیں علماء اللہ دے گھر کو چھڑ کے نہیں جاندے اللہ دے گھر کو چھڑ کے نہیں جاندے تے جدوں نیت یہ ہوے نا کہ مرنا میں تھے تے میری یہ تو میت جانے تے پھر اللہ برکت کرتا ہے یہ بیٹا ایک بندہ تھوڑے واسطے کیے تھوڑے واسطے تے اللہ تعالی تھوڑے علم اور عمل دے اندر برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالی کو ایک منٹ روکیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے